بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب مرزا صاحب۔ ابھی مشاعرے کے دوران ناگی صاحب نے پوچھا کہ مشاعرے کا صدر کون ہے، تو میں چپ رہا۔ وہ اس لیے چپ رہا کہ مشاعرے کا صدر ہونا بہرحال کوئی اتنی باعزت بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بڑا مظلوم صدر اگر دیکھا تو صدر ممنون حسین کو دیکھا تھا۔ مشاعرے کا صدر ممنون حسین سے بھی زیادہ فارغ ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی سنتا ہے نہ اس کی کوئی مانتا ہے۔ گزشتہ 450 سالہ جو مشاعرے کی روایت ہے اس کے مطابق مشاعرے کے صدر کا صرف ایک کام ہے کہ شاعر آتا ہے، پوچھتا ہے جناب صدر اجازت ہے، صدر کہتا ہے اجازت ہے۔ اچھا، بظاہر یہ بھی بڑا اختیار لگتا ہے کہ جناب صدر نے اجازت دی، لیکن اس کا بھی ایک بار جو ہے پول کھل چکا ہے۔ مشاعرہ تھا سائی وال میں، پاکستان میں، تو قحط و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت مجھے مل گئی۔ ہاں جی، قحط و رجال کا یہ عالم تھا، صدارت مجھے مل گئی۔ اب میں جب بیٹھا تھا صاحب صدر کی کرسی پہ بیٹھا، پہلی بار صدارت ملی، میں اپنی اوقات سے تھوڑا باہر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آج صدارت ملی ہے تو کچھ اختیارات کو استعمال کیا جائے۔ میں نے ایک شاعر کو دیکھا، اس شاعر کو میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا، وہ بے وزن سناتا تھا اور بہت زیادہ سناتا تھا۔ تو میں نے اس دن ارادہ کیا کہ آج اس نے اگر اپنی بدقسمتی سے میرے سے اجازت مانگی تو میں اس کو اجازت نہیں دوں گا۔ اچھا، جو بعد میں اس کی بدقسمتی اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا، وہ بعد میں میری بدقسمتی اور اس کی خوش قسمتی ثابت ہوئی۔ اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، کہتا جناب صدر اجازت ہے؟ میں کہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے سنانا شروع کر دیا، اور قمر صاحب اس نے اتنا ہی سنایا جتنا وہ ہمیشہ سناتا ہے، اور اتنا ہی بے وزن سنایا جتنا ہمیشہ بے وزن سناتا تھا۔ خیر، عقل مند رہا اشارہ کافی ہے، تو مطلب عقل مند کے لیے اشارہ کافی تھا۔ تو میں نے آئندہ کے لیے یہ توبہ کر لی کہ مشاعرے کی صدارت اگر کبھی مل گئی تو کسی شاعر نے اگر پوچھا کہ جناب صدر اجازت ہے تو اس کو نہ بالکل نہیں کہنی۔ اب میں نے دوسرا، اچھا مشاعرہ ہو رہا تھا ناروے میں، اوسلو میں، تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے ادھر ڈنمارک سے۔ انہوں نے آ کے کوئی 8-10 قطعات پڑھے، 5-7 غزلیں پڑھیں، 2-3 نظمیں پڑھیں، لیکن ان کی طبیعت کو قرار نہیں آیا۔ مطلب پنجابی میں خاص ایک لفظ ہے، کہتے ہیں جی ان کا مچ نہیں مریا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب صدر اگر اجازت ہو تو 1-2 قطعات، 1-2 غزلیں، 1-2 نظمیں اور عرض کروں۔ اچھا، ظاہر ہے میں سائی وال کا ڈسا ہوا تھا، نہ کرنے کی تو میری مجال ہی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اب اس کو ذرا اخلاق کی مار ماری ہے، شاعر آدمی ہے۔ تو صوفہ تھا پڑا ہوا 2 لوگوں کا، تو میں اس پہ اپنے جوتے اتار کے تو پنجابی چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی میری فلائٹ پرسوں ہے اور مجھے کوئی کام نہیں۔ شاید بھائی انہوں نے سنانا شروع کر دیا۔ مشاعرہ ختم ہونے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جناب صدر آپ نے بھلے طنز میں اجازت دی لیکن اجازت تو دی تھی۔ تو میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے شعر سنا دیے۔ میں کہ یار باقی تو جو ہوا سو ہوا، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آپ نے جو مشاعرے کے صدر کے بارے میں تو سن لیا۔ تو ابھی جب مشاعرہ شروع ہونے لگا تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مولویوں کا کنونشن ہے اور اس میں جو مشاعرہ ہے یہ بہرحال کروا رہے ہیں وہ۔ تو اصل میں یہ جو سنجیدہ شاعری ہے مولویوں کے مشاعرے میں، اسے پڑھنا رزق کا کام ہے۔ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے سنجیدہ شاعری جو ہے یہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے، نامحرم خواتین کا ذکر ہوتا ہے،
عشق محبت کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوع کے گرد گھومتی ہے. تو تمام وہ جو لوگ جو یہاں پہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوشخبری ہو کہ شرعی شاعری کا آغاز ہونے والا ہے. ظاہر ہے نہیں تو نہیں، میں جو مزاحیہ شاعری سناتے ہوئے بالکل خوف نہیں آتا، وہ اس لیے کہ عین مزاحیہ شاعری جو ہے یہ عین شرعی شاعری ہے. دیکھیں اپنی منقوع کے بارے میں گفتگو کرنا، شاعری کرنا ماشاءاللہ شریعت کا مطلب اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو بلکہ اس قسم کی شاعری پہ کو سننا ثواب ہے، داد دینا اس سے بڑھ کے ثواب ہے. لیکن سب سے پہلے کوئی 2-3 تازہ چیزیں، کچھ پرانی چیزیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، تو اس کو دل پہ کوئی نہ لے، اس کو مزاح کو انجوائے کرنا چاہیے. کہ جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے، جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے، غیبی مدد اچانک مل گئی پھر فارم 47 سے. اب غیبی مدد کہاں سے آئی ہے؟ اپنے خیال کا گھوڑا دوڑائیں. جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے، غیبی مدد اچانک مل گئی پھر فارم 47 سے. بابا جی سے پوچھا ایک ہی ہویا تو وہ یوں بولے، وہی ہوا جو ہوتا آیا 1947 سے. اور گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا ہے، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے. نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری، وڈا ہر تھاں وڈا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ لوٹا، یہ پاکستانی جو سیاست ہے اس کا ایک بڑا لازمی اور مستقل کردار ہے، اور ہر الیکشن پہ مطلب نئی شکل، نیا روپ، نیا رنگ، نیا ڈھنگ لے کے آ جاتا ہے. تو اس پہ ایک چھوٹی سی نظم کہ لوٹا کیا ہے. لوٹا کیا ہے، ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے. لوٹا کیا ہے، ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے، جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. لوٹا کیا ہے، ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے، جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے، مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے. اچھا وہ مشاعرے میں نا ہوتا ہی ہے کہ وہ پابندی ہوتی ہے کہ اتنی غزلیں سنائی جائیں، 2 غزلیں سنائی جائیں، تو شاعر اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ ترنم سے سنانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ ایک سیکٹری سمجھدار ہو نا تو وہ اس کا بھی توڑ نکال لیتا ہے. وہ ایسے ہوا کہ ایک ہیلی کاپٹر سے وہ پیرا جمپنگ کرتے ہیں نا، جو اوپر سے جو پیراٹروپر چھلانگ لگاتے ہیں، تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جب وہ جمپ لگانے لگتے ہیں تو قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اب انسٹرکٹر کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی 10 تک گنو اور چھلانگ لگاؤ. اس نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کا چھلانگ لگا دی. دوسرا آیا، اس نے 10 تک گنا، چھلانگ لگا دی. تیسرا بیچارہ ہکلا تھا، آ کے کہتا 1 2. اس نے کہا بھائی تو 3 کے بعد چھلانگ لگا دے، تیرے 10 پورے ہو جائیں گے. تو وہ جو اسٹیٹ سیکرٹری سمجھدار تھا تو اس نے کہا کہ حضرات آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ وقت کم ہے، تو آپ 7 اشعار کی غزل سنائیں. اگر کوئی ترنم سے سنائے گا تو اس کے 3 اشعار ہوں گے، اور ریپیٹ والا جو شعر ہے وہ شعر گنا جائے گا علیحدہ سے. تو کبھی
तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। वो मुशायरा हो रहा था जी जोहानसबर्ग में, तो पाकिस्तान कौंसलेट में मुशायरा हो रहा था। तो मैंने मुशायरा पढ़ा, तो जो कौंसल जनरल थे उन्होंने कहा कि खालिद साहब, वो मैंने बीवियों पे कुछ शेर पढ़े ना, तो मुझे कहते हैं कि खालिद साहब मैं कल शाम को अपने घर में मुशायरा कर रहा हूँ। मैंने कहा जी खैर है, अचानक आपको बैठे बैठे क्या ख्याल आ गया कि कल आप घर में मुशायरा करना चाहते हैं, आज तो आपने कौंसलेट में किया है। उन्होंने कहा असल में मेरी बेगम यहाँ पे नहीं आई, तो मैं जो बातें बेगम को खुद मुंह पे डर के मारे नहीं कह सकता, मैं चाहता हूँ कि आप शायरी के ज़रिए वो आके कर दें, मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी। तो जिस जिसके दिल को ठंड पड़नी है वो ठंड डाल ले। मैं बहुत से जो मर्द हजरात के जो जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूँ। पढ़ते हैं दीवारों पर, पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। ये पाकिस्तान में दीवारों पे लिखा होता है ना, महबूब आपके कदमों में, नजूमी आमल बाबा, बंगाली बाबा, ये जो लिखवाए होते हैं, तो ये वो है कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज़ की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे आएगा। और एक छोटी सी नज़म, वाकई छोटी सी है, मतलब आम तौर पे शायरों की जो गिनती है ये बहुत ख़राब होती है। अगर कहीं मैं 3 शेर सुनाऊंगा तो तकरीबन 10 से शेर सुना के उनके 3 शेर पूरे होते हैं, लेकिन ये वाकई छोटी सी नज़म है, 3 मिसरों की नज़म है। नज़म का उन्वान है कि बात से बात निकल आती है। अब ये देखें कि बात से बात क्या निकली और कैसे निकली है। कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। और एक और कथा कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है औरत जात की बीवी जो नहीं होती। तीन शेर बड़े पुराने हैं लेकिन दिल कर रहा है सुनाऊं। कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियान थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफ़ी लोग की मन्नतें मांगने पहुँचे, पिछले वरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। और ये गज़ल के कुछ शेर कि तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, महीना होने को आ गया है न उसने दी ना हमने मांगी।
اور وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر، تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی۔ یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی۔ تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے، تو ماما لگتا ہے اس گل کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی۔ ہاں جی، وہ ایک عطر بھائی نے ایک غزل یاد کروائی کہ دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا، دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا، نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا، ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شودہ تھا لیکن اس کا بڑا ویر کمینہ سا۔ اور دور فٹے منہ رانجھے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا، ماپے اس کے جن کڈوانے لائے تھے، کڑی کو کڈ کے لے گیا پیر کمینہ سا۔ اور دو تین شعر کے بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ وہ کراچی کریک کلب مشاعرہ ہو رہا تھا، تو میں نے جب یہ کہا کہ رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو پیچھے سے ایک صاحب کھڑے کو دبلے پتلے کہتے ہیں بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ لو جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ تو پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اللہ کے بندے آپ کراچی میں پوچھ رہے ہو کہ چول کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو مشاعرہ ہو رہا تھا ہیوسٹن میں، تو وہاں پر جو پنجابی مشاعرہ تھا تو اس میں کوئی 4 ایک پاکستانی ہم پنجابی شاعر تھے، 7-8 جو تھے وہ مشرقی پنجاب والے شاعر تھے، اور سامعین بھی تقریباً ایسے تھے کہ 20-25-30% پاکستانی تھے، تو باقی وہ سکھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب یہ کراچی والا واقعہ سنایا کہ یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، ایک 82 سال کا بابا کھڑا ہو گیا، کہندا پھر سن بخاؤ۔ میں کہا جنہیں ویکھنا فٹافٹ ویکھ لے، بیٹھ ہی نہ جاوے۔ ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، یہ جو کڑمس ہے یہ بھی چول جیسا ہی لفظ ہے، یہ ایک پورا ماحول ہوتا ہے جو سمجھایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے۔ ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، رانجھا تخت ہزارے ٹر گیا پھاڑ کر پہلی بس، اور صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ، ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس، اور عشق کی ناکامی سے تو مجنوں کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس، تپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس۔ اور ایک غزل ہے یہ اساتذہ کی بہر ہے، تو اس میں 2-3 شعر کہ میک اپ ہو گیا اس کا خراب آہستہ آہستہ، میک اپ ہو گیا اس کا خراب آہستہ آہستہ، تو گھر کو چل دیے عاشق جناب، آہستہ آہستہ وہ پاؤڈر والی سگریٹ کے لگاتا تھا بڑے سوٹے، صحت پھر دے گئی اس کی جواب، آہستہ آہستہ بفیض مہکشی مجرا نوازی اور جوئے کے، بفیض مہکشی مجرا نوازی اور جوئے کے، ہوئے دیوالیہ کتنے نواب، آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد کمرے میں عجب مشکوک بو پھیلی، اتاری جیسے ہی اس نے جراب، آہستہ آہستہ۔